الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گلزار دبستہ حصہ دو ہم پڑھ رہے تھے، تقریباً 17 حکایات ہم پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید چند حکایت آج پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت ہجدہم یعنی 18ویں حکایت۔ حکایت ہجدہم 18ویں حکایت۔ نابینائے در شب تار، چراغ در دست و سبوے در دوش گرفتہ، در بازار می رفت۔ نابینائے یعنی ایک نابینا، نابینائے یعنی ایک نابینا، ایک اندھا۔ در شب تار تاریک رات میں، اندھیری رات میں۔ چراغ در دست ہاتھ پر، ہاتھ میں چراغ، دست یعنی ہاتھ، در یعنی میں۔ چراغ در دست ہاتھ میں چراغ، وہ سبوے بردوش، اور سبو یعنی گڑھا، وہ سبوے بردوش اور کندھے پر گڑھا۔ گرفتہ در بازار می رفت، گرفتہ یعنی لے کر، در بازار بازار میں، می رفت گیا۔ دیکھیں ترجمہ۔ نابینائے در شب تار، چراغ در دست و سبوے بردوش گرفتہ، در بازار می رفت۔ ایک اندھا تاریک رات میں، اندھیری رات میں، ہاتھ میں چراغ اور گردن میں گڑھا لے کر کے بازار گیا۔ اندھیری رات میں ایک نابینا ہاتھ میں چراغ اور گردن میں گڑھا لے کر کے بازار گیا۔ شخص عضوے پرسید، شخص یعنی ایک شخص، ایک آدمی، عضوے اس سے، پرسید پوچھا۔ شخص عضوے پرسید، ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ اے احمق، روز و شب در چشمے تو یکساں از چراغ ترا فائدہ چیست۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ اے اندھا، اے بیوقوف، تیری آنکھ میں تو رات اور دن دونوں برابر ہے، تو چراغ کا تجھے کیا فائدہ؟ دیکھیں وہ فرما رہے ہیں کہ شخص عضو پرسید کے اے احمق، روز و شب در چشمے تو یکساں از چراغ ترا فائدہ چیست۔ ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ اے بیوقوف، اے احمق یعنی اے بیوقوف، روز و شب در چشمے تو، رات اور دن تیری آنکھ میں، یکساں است برابر ہے، رات اور دن تیری آنکھ میں یعنی تیرے نزدیک رات اور دن برابر ہے۔ از چراغ ترا فائدہ چیست، چراغ سے تجھے کیا فائدہ؟ از چراغ ترا فائدہ چیست، چراغ سے تجھے کیا فائدہ؟ نابینا خندید و گفت، نابینا یعنی اندھا، خندید ہنسنے لگا، و گفت اور کہا۔ نابینا خندید و گفت، نابینا ہنسا اور کہا، این چراغ برائے من نیست، یہ چراغ میرے لیے نہیں ہے، این چراغ برائے من نیست، یہ چراغ میرے لیے نہیں ہے، بلکہ برائے تست، بلکہ تیرے لیے ہے۔ این چراغ برائے من نیست بلکہ برائے تست، یہ چراغ میرے لیے نہیں ہے بلکہ تیرے لیے ہے۔ تا در شب تار سبوے مرا نہ شکنی، تاکہ کیوں تیرے لیے ہے؟ تاکہ در شب تار، تاکہ اندھیری رات میں، تاریک رات میں، سبوے مرا میرے گڑھے کو، نہ شکنی تو نہ توڑ دے۔ تا در شب تار سبوے مرا نہ شکنی، تاکہ تو اندھیری رات میں میرے گڑھے کو نہ توڑ دے۔ یعنی ایک اندھا جا رہا تھا اندھیرے رات میں، اندھیری رات میں ایک اندھا اپنے ہاتھ میں چراغ اور گردن میں ایک گڑھا لے کر کے بازار گیا۔ ایک شخص نے اسے پوچھا کہ اے بیوقوف، تجھے چراغ کا کیا فائدہ؟ تو اندھا ہے، تو ایسے بھی آ سکتا ہے، چراغ لے کر کیوں آ رہا ہے؟ تو اس اندھے نے کہا کہ یہ چراغ جو ہے نا میرے لیے نہیں ہے بلکہ چراغ تیرے لیے ہے، کیونکہ تو ممکن ہے کہ اگر چراغ لے کر میں نہ آؤں تو میرے گڑھے کو توڑ دے گا، اسی وجہ سے میں چراغ لے کر کے آیا ہوں تاکہ تو میرے گڑھے کو نہ توڑے، میرا گڑھا تجھ سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے 19ویں حکایت بیان کر رہے ہیں، حکایت 19 یعنی 19ویں حکایت۔ بادشاہ از منجم
پرسید، بادشاہ ہے ایک بادشاہ، از منجم نجوم ایک نجومی سے ایک تعبیر بتانے والے سے پوچھتا ہے۔ بادشاہ از منجم پرسید، ایک بادشاہ نے کسی تعبیر بتانے والے سے ایک نجومی سے پوچھا کہ چند سال از عمر من باقست، چند مطلب کتنا، چند کا معنی ہوتا ہے کتنا، کہ چند سال کہ کتنا سال، از عمر من میری عمر سے باقی ہے، بادشاہ از منجم پرسد کے چند سال از عمر من باقست، ایک بادشاہ نے ایک نجومی سے سوال کیا کہ میری عمر کا کتنا سال باقی ہے، میری عمر سے کتنے سال باقی ہیں۔ گفت، اس نجومی نے کہا، اس تعبیر بتانے والے نے معبر نے کہا 10 سال، 10 سال، نجومی نے کہا 10 سال۔ گفت 10 سال، نجومی نے کہا کہ 10 سال یعنی آپ کی عمر سے 10 سال باقی ہے۔ بادشاہ بسیار متفکر گردید، بادشاہ بہت متفکر ہوا، بہت غور و فکر کرنے لگا۔ بادشاہ بسیار متفکر گردید، بادشاہ بہت غور و فکر کرنے لگا، بہت تفکر میں ڈوب گیا۔ وہ ہمچوں بیمار بر بستر افتد، اور بیمار ہو کر کے یعنی اسی وجہ سے بیمار ہو کر بستر میں گر گیا۔ وہ ہمچوں بیمار بر بستر افتد، اور اسی وجہ سے بستر پر بیمار گر پڑا۔ وہ وزیر عاقل بود، اس کا جو بادشاہ کا وزیر تھا وہ عاقل تھا، وزیر عاقل بود، وزیر عاقل تھا۔ منجم را رو بروے بادشاہ تلبید، منجم کو یعنی نجومی کو بادشاہ کے سامنے بلایا۔ منجم را رو بروے بادشاہ تلبید، نجومی کو بادشاہ کے سامنے بلایا۔ وہ پرسید اور پوچھا کہ چند سال از عمر تو باقست، کہ تیری عمر سے کتنے سال باقی ہیں، یعنی تیرے عمر کے کتنے سال باقی ہیں۔ وہ پرسید کے چند سال از عمر تو باقست، کہ تیرے عمر سے کتنے سال باقی ہیں، یعنی تیرے عمر کے کتنے سال باقی ہیں۔ گفت، نجومی نے کہا 20 سال، 20 سال، نجومی نے کہا 20 سال۔ وزیر ہما وقت از شمشیر منجم را رو بروے بادشاہ بقتل رسانید، وزیر ہما وقت، وزیر اسی وقت، از شمشیر تلوار سے، منجم کو یعنی نجومی کو رو بروے بادشاہ کے سامنے بقتل رسانید، قتل تک پہنچا دیا، یعنی وزیر نے تلوار نکال کر کے بادشاہ کے سامنے اس نجومی کو قتل تک پہنچا دیا، یعنی قتل کر دیا۔ وزیر ہما وقت از شمشیر منجم را رو بروے بادشاہ بقتل رسانید، وزیر اسی وقت تلوار سے نجومی کو بادشاہ کے سامنے قتل تک پہنچا دیا، یعنی قتل کر دیا۔ بادشاہ خوشنو گردید، بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ خوشنود گردید، بادشاہ خوش ہوا۔ وہ حکمت وزیر را پسندید، اور وزیر کے اس حکمت کو پسند کیا۔ وہ باز ہیچ سخن منجم نہ شنید، اور پھر نجومی کی کوئی بات نہیں سنا۔ وہ باز ہیچ سخن منجم نہ شنید، پھر نجومی کی کوئی بات نہیں سنا۔ اس کا حاصل کیا ہوا کہ ایک بادشاہ تھا جس نے ایک نجومی سے سوال کیا کہ اے نجومی، یہ بتا کہ میری عمر کے کتنے سال اور باقی ہیں۔ تو نجومی کہتا ہے کہ 10 سال باقی ہیں آپ کی عمر کے، 10 سال کے بعد آپ مر جاؤ گے۔ اب بادشاہ سننا تھا کہ میں 10 سال زندہ رہوں گا اور زندہ نہیں رہوں گا، بہت سوچنے لگا، غور و فکر کرنے لگا، اور اتنا سوچا کہ وہ بیمار ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا۔ بادشاہ کا جو وزیر تھا یہ بہت عقل مند تھا، چالاک تھا۔ وزیر کہتا ہے کہ وہ جو نجومی تھا، کون نجومی تھا، اسے بلائیے۔ بادشاہ کے سامنے بلایا گیا نجومی کو۔ وزیر بادشاہ کے سامنے نجومی سے پوچھتا ہے کہ یہ بتا تیرے اور کتنے سال باقی ہیں، تیرے عمر کے اور کتنے سال باقی ہیں۔ نجومی کہتا ہے کہ 20 سال باقی ہیں۔ اب وزیر اسی وقت بادشاہ کے سامنے اسے قتل کر دیتا ہے۔ جب قتل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اب اس نے کہا تھا
نجومی نے کہا تھا کہ 20 سال باقی ہیں اور فوراً وہ مر گیا، اس کی بات سچ نہیں نہ ہوئی، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی بات جو بات بولا تھا کہ 20 سال باقی ہے اور وہ قتل ہو گیا فوراً، معلوم ہوا کہ اس کی بات جو تھی جھوٹ تھی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہ کو جو اس نے کہا تھا کہ تمہارے عمر سے اور 10 سال باقی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے، اس لیے بادشاہ خوش ہو گیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ نجومی وغیرہ کی بات کو نہیں سننا چاہیے، اور ان کے بات پر یقین کرنا یہ از روی شرع بھی درست نہیں ہے۔ نجومی سے کوئی بات پوچھنا اور اس پر یقین کر لینا یہ از روی شرع درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حکایت بیستم یعنی 20ویں حکایت۔ نقاش در شہر رفت، نقاش یعنی نقش و نگار کرنے والا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹسٹ جو آرٹ کرتا ہے نا، اسے کہہ سکتے ہیں نقاش یعنی نقش و نگار کرنے والا، آرٹ کرنے والا آرٹسٹ۔ نقاش یعنی آرٹسٹ در شہر رفت، ایک شہر میں گیا، وہ آنجا پیشہ طبابت آغاز کرد، اور اس جگہ وہ آنجا اور اس جگہ پیشہ طبابت کا پیشہ، ڈاکٹری کا پیشہ آغاز کرد شروع کیا۔ وہ آنجا پیشہ طبابت آغاز کرد، اور اس جگہ ڈاکٹری کا پیشہ آغاز کیا۔ بعد چند روز شخص از وطن او در آن شہر رسید، بعد چند روز یعنی چند دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، شخص از وطن او اس کے وطن سے ایک آدمی، شخص یعنی ایک آدمی، از وطن او اس کے شہر سے، اس کے وطن سے، در آن شہر اس شہر میں رسید پہنچا، آیا۔ وہ اورا دید اور اس کو دیکھا، وہ پرسید اور سوال کیا، پوچھا کہ حالہ چے پیشہ می کنی، کہ حالہ یعنی ابھی، چے پیشہ می کنی کیا کام کرتے ہو، کہ حالہ چے پیشہ می کنی کہ ابھی آپ کیا پیشہ کرتے ہو، ابھی آپ کیا کام کرتے ہو۔ گفت اس نے کہا طبابت ڈاکٹری، اس نے کہا یعنی آرٹسٹ نے کہا کہ طبابت کرتا ہوں، ڈاکٹری کرتا ہوں۔ پرسید چرا، اس شخص نے کہا جو آیا تھا وطن سے کہ کیوں، پرسید چرا کیوں۔ گفت آرٹسٹ نے کہا، نقاش نے کہا کہ از برائے آن کے اگر دری پیشہ تقصیر می کنم خاک آرا می پوشد۔ تو آرٹسٹ کہتا ہے، گفت اس نے کہا از برائے آن اس وجہ سے کہ اگر دری پیشہ، کہ اگر اس پیشہ میں تقصیر می کنم میں کوئی غلطی کرتا ہوں، خاک آرا می پوشد زمین اس کو چھپا دیتی ہے۔ یعنی ایک آرٹسٹ تھا، نقاش تھا، نقش و نگار کرنے والا تھا، ظاہر سی بات ہے نقش و نگار کرنے والا طبابت سے کہاں واقف ہوتا ہے، نقش و نگار کرنے والا طبابت کہاں جانتا ہے، ڈاکٹری کہاں جانتا ہے، اس کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ایک نقش و نگار کرنے والا دوسرے شہر گیا، دوسرے شہر جانے کے بعد وہاں پہ ڈاکٹری کا پیشہ شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد جہاں کا یہ نقاش تھا، آرٹسٹ تھا، وہاں سے ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا اور حضور کیسے ہو اور ابھی کیا کر رہے ہو۔ نقاش کہنے لگا کہ میں طبابت کرتا ہوں، یعنی ڈاکٹری کرتا ہوں، علاج وغیرہ کرتا ہوں، معالجہ کرتا ہوں۔ وہ جو شخص تھا اس نے پوچھا کیوں، یہ پیشہ آپ کیوں اپنا رہے ہیں، آپ تو آرٹسٹ تھے، آپ تو نقاش ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر میں اس میں یعنی اس پیشے میں کوئی غلطی کرتا ہوں، اگر میں علاج کرنے میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو مٹی میری خطا کو، میری غلطی کو چھپا دیتی ہے۔ کس طرح کہ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد مٹی اسے چھپا دیتی ہے، اس طرح مٹی میری عیب کو یعنی میری جو کوتاہی ہوتی ہے اس پیشے میں اسے چھپا دیتی ہے، اس لیے میں یہ پیشہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید حکایت آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ ہمارا یہ چینل فیضان درس نظامی بس علم دین کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور ان ویڈیوز کو بھی آگے پہنچائیں تاکہ علم دین خوب عام ہو سکے۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہوں درسیات کے متعلق تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اسے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ نمبر کے ذریعے سے یا کمنٹ باکس میں لکھ کر کے مشورہ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔